یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں، ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے، جتنے مرضی پیٹو ہوں، افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا، سموسے بھی کھا جاؤں گا، جلیبی بھی کھا جاؤں گا، بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا، جہاں 2 پکوڑے گئے سموسے گئے بھوک بھی ختم، مزہ بھی ختم۔ یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی، مزہ آیا، پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا، تیسری بالکل، چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے، بس 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 کرو۔ اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا، دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے۔ اگلی مثال، یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا، مجھے کپتان بنایا، ان کا سب کو سلیکٹ کرنا، انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا۔ میں نے انضمام الحق کو، ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے، اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے، آپ اس کو، حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے، میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ انضمام نے 10 دن لگائے، سارا غصہ نیچے آیا، اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی، اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا۔ پہلی اننگز میں جا کے 326 کیے۔ میرے پیاروں، میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی، واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاشی معاملہ، چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا، میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا، وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی، 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے، سپورٹس کا بڑھاپا ہے۔ ہاشی معاملہ ایک ٹین ایجر، اس کو ساؤتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے، تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہاری یہ لائف ہوگی، تم نے بس ایک شراب کا اسٹیکر لگانا ہے۔ اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ آج ہاشی معاملہ ساؤتھ افریکن کا موسٹ ریسپیکٹیو سٹیزن بنا ہوا، کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے ہاشی معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں، 2 مہینے بلکہ، ساؤتھ افریقہ، کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے۔ جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کرو اسٹیڈیم میں، اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز۔ ہاشم معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لمبے سفر سے تھا۔ اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے، سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں اسپیچ کر رہے ہیں، جنید جمشید مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں، تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی۔ میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ؟ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے، کہ آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی۔ میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہ جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیلر ہوتا ہے، ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہے۔ میرے پیارو، مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے، یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے دوں، میں نے آنکھوں سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے امریکہ گیا ہوں، میں پوری دنیا پھروں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، عورت ہو مرد ہو، شرط مومن ہو، اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو، میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا، جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا۔ آج مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ جنت کا نہیں ہے میرے پیاروں، کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے؟ دیکھو، جنت کی زندگی کے علامات ہیں، جہنم کی زندگی کے علامات ہیں۔ جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں، علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو۔ جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ اپنی جگہ، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں، جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں، سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے، جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے۔ جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما، ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا۔ جہاں سلام 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 ہو، یہ جنت کا ماحول ہے۔ جہاں گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، بد نظری، یہ جہنم کا ماحول ہے۔ جہاں تو میں لڑائیاں، جہنم میں یہی ہوگا، تو نے مروا دیا، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا، تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ یہ جہنم کی علامات ہیں۔ جیلوں کا بڑھ جانا، ہسپتالوں کا بڑھ جانا،
कोर्ट कचहरियों का बढ़ जाना, मुसलमानों का आपस में लड़ना, मेरे प्यारो ये अलामत जन्नत की नहीं है। ये जो तबलीग की मेहनत हो रही है ना, ये इसलिए मेहनत हो रही है कि हम ऐसी वो मेहनत कर लें जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे की। अल्लाह ने 35 साल की सहाबा पे मेहनत पे उनको वो दुनिया दी कि 70% दुनिया उनके कदमों में आ गई थी। मदीने में एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। उमर बिन अब्दुल अजीज जो ताबई थे, उनके जमाने में पूरे अफ्रीका में एक ज़कात लेने वाला आदमी नहीं था। मेरे प्यारो, अगर हम सही दीन पे आ जाएं, अल्लाह हमें वो दुनिया देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आप इन लोगों को जानते हो। वो दीन के वो क्या है मेरे प्यारो, उसको समझना पड़ेगा। देखो एक बात अल्लाह कुरान में कहते हैं, 4 कस्में खाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने 4 कस्में खाई। अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह अपनी बात में, क्योंकि हमारा मिजाज है कसम से यकीन आता है, लोग झूठी कस्मों पे भी यकीन कर लेते हैं। हमारे मिजाज पे अल्लाह की बात कर रहे हैं। मैं कस्में खाता हूं किसकी? इंजीर की, जैतून की, कोहितूर की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के शहर की, अमन वाले शहर की। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान से खूबसूरत चीज कोई नहीं बनाई। मुसलमान नहीं, इंसान मेरे प्यारो। लेकिन आज इंसान की क्या वैल्यू है? आज इंसान की कोई वैल्यू है? आज इंसान की कदर जानवरों से खत्म ज्यादा होगी। क्यों? कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, अगर इंसान अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत करे, ये फरिश्ते इसको सजदा करेंगे। अगर इंसान बनने की मेहनत छोड़ दे तो ये जानवरों से बदतर हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला है मेरे प्यारो, आज हम दुनिया में हर मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप मेहनत कर रहे हैं। मेरा बच्चा, आज माँ बाप जब हमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हम अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, ख्वाब देख रहे हैं, दुआएं करते हैं। माँ बाप कहते हैं हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बिजनेसमैन ये बनाना चाहते हैं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इंसान भी बनाना चाहते हैं। मैंने टिल द एज ऑफ 35 कान में एक दफा नहीं सुना कि बेटा इंसान के भी बच्चे बन जाओ। मेरे पर इंसान खुद ब खुद डॉक्टर नहीं बनता, खुद ब खुद इंजीनियर नहीं बनता। चाहे बाप दादा क्रिकेटर हो, इसको रोजाना 10 घंटे ग्राउंड में जाना पड़ता है ताकि इसके अंदर क्रिकेटर ये बन जाए। मेरे प्यारो, देखो मेरे प्यारो, जब अल्लाह इंसान की तारीफ कर रहे हैं कि इंसान कितनी सिफत खैर वाला होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, मैं ऐसी उम्मत भेजने लगा हूं, ऐसी उम्मत जिसको वो सिफात दूंगा जो अंबिया में होती है, वो नवाफिल दूंगा जो अंबिया में होते हैं। इनका हशर क़यामत के दिन नबियों के साथ करूंगा। नूर के मेंबर पे होंगे, नबियों के साथ कुर्सियां लगी होंगी, लेकिन नबियों की मोहर से खाली होंगे। बस इनको नबियों की तरह दुनिया में पालूंगा, इनकी दुआएं नबियों की तरह कबूल करूंगा। आज तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक औरत है, औरत कमजोर हो, अल्लाह ने बनाई है। एक औरत है हजरत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको शौहर ने तलाक दे दी, कुछ अल्फाज किए, कहे उस जमाने में तलाक हो जाती थी। कोई अकेली औरत की, या रसूलल्लाह मुझ पे रहम करें, मेरे शौहर ने छोड़ दिया है, मैं अकेली हूं, बच्चे मैं क्या करूंगी। वो इतना रोई है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी रो पड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। उनके रोने पे अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी और तलाक का फैसला एक औरत की वजह से बदल दिया। आज 40 लाख लोग हज पे दुआ करते हैं, या अल्लाह लाहौर में बारिश बरसा दे, या अल्लाह मक्के में बारिश बरसा दे। अल्लाह 40 लाख लोगों की दुआएं कबूल नहीं कर रहे। क्यों? मेरे प्यारों, हमें समझना। देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कहीं हम धोखे में ना चल जाएं। अलामात ये जहन्नुम की जिंदगी में है, जन्नत की। रिस्क तंग होना, अल्लाह किसी से नाराज होते हैं, उसका रिस्क तंग कर देते हैं, और इतना तंग करते हैं घर से उठा के दूर फेर देते हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया के मुसलमान, माँ कहीं बैठी है, बाप बेचारा कहीं है, बीवी कहीं है, बच्चे कहीं है, खुद कहीं बैठा है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने खानदान को अलग कर दिया। मेरे प्यारों, ये अलामात है। आज परेशान, हर आदमी डिप्रेशन का शिकार। तो मैंने अमेरिका भी गया, वहां के मैं लोगों से मिला, बड़े लोगों से। मैंने उनसे कहा कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। मैंने गूगल में सर्च की, मैंने पिछली सेंचुरी के 100 रिचेस्ट और 100 मोस्ट फेमस लोगों को जमा किया, 100 रिचेस्ट और फेमस। जब मैंने उनका एंड देखा तो वो 3 तरीकों से मरे। वो डिप्रेशन से मरे, वो ड्रग्स के ओवरडोज से मरे, या उन्होंने खुदकुशियां की है। मैंने चौथा एंड नहीं देखा। यह है कामयाबी मेरे प्यारों। वो जो टेम्पररी कामयाबी मिलती है शादी करके 6 महीने की, बहुत खुश मियां बीवी, ये हनीमून, ये शॉपिंग, और 6 महीने के बाद वो किलकिल। दोनों कहते हैं शादी हमने क्यों कर ली। आज पूरी दुनिया तलाकों से भरी हुई है। सबसे पहला रिश्ता इस्लाम का हजरत आदम का और अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा का सबसे पहला रिश्ता, जिससे नस्लें चलती हैं। आज दुनिया में तलाकें, मैं आपको क्या बताऊं, एक मुल्क में नाम नहीं लूंगा, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, 90% तलाकों का रेट है मेरे प्यारों। हर घर में लड़ाई,
میں تو میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں، میرا تو انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے. اب تو 7-8 گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں، نہیں دے سکتا. کسی نے یہاں بلا لیا، کسی نے یہاں بلا لیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے. ایک بات ایک اور سنا دوں، یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. رزق میرے پیاروں سے روٹی کو نہیں کہتے، رزق ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں اس کو رزق کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق جس سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے. میں نے 1989 میں غلطی کر کے نادانی میں، بے وقوفی میں نے چودھری چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا. میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا. میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں نے وہاں بھی دیکھا نیچے بھی. میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے، نیچے چاند ہے. میں نے ڈبکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈبکی ماری. 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا. ادھر میرے انضمام یوسف، ادھر جنید جمشید، ادھر ہاشم، پتہ نہیں سارے لگے ہوئے. میں نے سب کو دیکھا. ابھی بھی لاکھوں کروڑوں اسی ڈبکی میں. مجھے کسی نے 2003 میں تھپڑ مارا. بیوقوف چاند وہاں ہے، اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہا ہے. آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق شاید دکانوں میں. یہ صرف ذریعہ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو گائے دودھ دیتی ہے، تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو ذبح کر کے دیکھو، اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے ہو تو مجھے بھی دکھا. اللہ کہتے ہیں غور تو کرو، تم ڈگری میں پھنسے ہوئے. ڈگری چھوڑ دیں گے، ڈگری کو خدا نہ بناؤ. یہ ایک ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو، نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، لیکن اس کو خدا نہ بناؤ. ابھی ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں 90% مارکس لاؤں گا، وہاں داخلہ ملے گا، مجھے اسکالرشپ ملے گی، فری ہوگا. اس کی 89% آئی، اس نے خودکشی کر لی. یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی، اب میں کیسے پلوں گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑا ہے، اس کو غور سے دیکھو. تم سمجھ رہے پروں سے اڑا ہے؟ جب وہ پر بند کر لیتا اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھا ہے. میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں؟ زمین میں سے لال انار کہاں سے نکل آیا؟ اتنا فٹ پپیتا کیسے ایسے پیلا ہو گیا؟ آپ فجی جاؤ ابھی ہو گیا لال پپیتا اتنا میٹھا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتا کھا کے شوگر ہو گئی. میرے پیارے اتنا پپیتا کھایا. میرے پیارو دوستو بزرگوں، دیکھو ہمارے اندر اگر وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا. بس آپ سے آخری ایک بات کروں، غور سے سننا. میں نے کرکٹ کھیلی، میرے باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا. میرا باپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی، لیکن میں نے ان کو 50 سال کی عمر میں دیکھا. ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، 2 گراؤنڈز اکٹھی کھیل رہی تھی. 2 گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ. میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے. میرے والد صاحب 40 اوور کا میچ ہوتا تھا، ہم 300 کیے. والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب 10 رن کرنے آخری اوور میں. تو والد صاحب کے پاس 4 گیندیں تھی، 2 گیندیں تھی، 4 گیندیں. تو والد صاحب نے 4 گیندیں، تو 2 گراؤنڈ تھے. تو والد صاحب بیٹنگ کرنے گے 50 کی ایج پہ. اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں. انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں، دوسری بھی روک لی. تیسری میں ایک چوکا لگا، چوتھی میں ابا نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکا مارا 2 گراؤنڈ پار کر دیے. انہوں نے کہا یہ کیا کھیل رہے ہیں؟ میرے اندر ان کی صفات آئی نا، شفٹ ہوئی. وہ انجینئر تھے، میں بھی بن گیا، شفٹ ہوئی. لیکن میرے پیارو وہ جین میرے اندر تھی، لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ 10 گھنٹے سے آئیں. میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو 10 گھنٹے دیے، ہم صبح اپنے مزاج کے خلاف اٹھتے تھے 5 بجے اور کوچ بلاتا تھا، ٹریننگ کراتا تھا. کبھی 5 کلومیٹر، کبھی 10 کلومیٹر، کبھی دوڑاتا تھا، اسپرنٹس لگواتا تھا. ہمارا بلیف ٹیسٹ ہوتا وہ. کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا، کبھی سوئمنگ پول میں تھکاتا تھا، کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے. میری ساری 10 کی 10 انگلیاں زخمی ہیں. کوئی پٹاخہ نکالتا ہوں درد ہوتا ہے. اتنی گیندیں لگتی تھی. کینیڈا میں 2 ڈگری 3 ڈگری ٹیمپریچر، اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا ایسا لگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے. ہاتھ 5 اوور تک کانپتا رہتا تھا. میرے پیاروں میں گراؤنڈ میں رگڑا کھایا، رگڑا. تب جا کے میں نے 100 میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی. میں نے گراؤنڈ میں اپنی جو میرے اندر جین تھی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے. آپ یہاں کچھ بن رہے ہو، ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی میں 10-12 گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے. انجینئر بھی ایسے بنتا ہے. پائلٹ ہوا میں روزانہ 4-6 گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے. میرے پیارو آج کی جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں، وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی؟ اب سارے آ کے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں جی، یہ کون کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں. اب وہ صفات کیسے آئیں گی؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک شرط ہے. اس کے لیے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو
وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس محنت میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا. یہ جو تبلیغی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے. میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی, اس نے ڈاکٹری کی, پھر میرے ساتھ شادی ہو گئی. وہ اسپیشلائز نہیں کر سکی کیونکہ میں نے جب شادی کر لی میں اکیلا سفر نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ماحول بہت گندا تھا. 96 میں شادی ہوئی, جب سے میری بیوی میرے ساتھ رہتی تھی. وہ ڈاکٹر بنی, آگے نہیں پڑھ سکی, لیکن اب سب کچھ بھول گئی ہے, سب کچھ بھول گئی. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ میری بیوی کو مہنگے کپڑے پہننے کا شوق ہے, نہ جیولری کا شوق ہے, نہیں پہنتی, نہ کوئی لچھے دار چپلوں کا, نہ گاڑی کا, کسی چیز کا شوق نہیں ہے. اس کو ایک شوق ہے کہ میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, اور اگر مجھے کسی ملک میں جانا ہے تو مجھے سعودی عرب لے جاؤ. اللہ نے اس کے سارے شوقوں کو ختم کر دیا اور اتنی خوش ہے, اس کی اتنی عزت ہے. ابھی لاہور آیا ہوں میں, بہت عرصے بعد میں لاہور کا لاہور رہا ہوں 20 سال. ہر جگہ سے آ رہے ہیں, آپ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ جاؤ, ہمارے گھر والے اس سے ملنا چاہتے ہیں. یہ کسی ڈاکٹر کی عزت ہے اگر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے؟ کس لیے ملنا چاہ رہی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ریٹائرڈ کرکٹر ہوں, میرا کیا حیثیت رہے گی؟ میری بہنوں اور بھائیوں, ہماری عزت, ہماری خوشیاں, چین سکون وہ دین میں ہے. اور یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد تھی. میری بیوی نے گھر میں ایک کونا بنایا جو مسجد ہے, اس کمرے میں نہ تصویر ہے نہ اس, میرے گھر میں ویسے ٹی وی الحمدللہ ہے نہیں, تصویر نہیں, لیکن میری بیوی نے جہاں وہاں چیزیں, کتابیں بھی رکھی ہیں بچوں کی, تصویروں پہ پینسل ماری ہوئی ہے, پینسل, دوائیوں پہ پینسل ماری ہے, وہاں نوٹ بھی نہیں رکھتی, پیسے بھی نہیں رکھتی. وہ مسجد ہے, نہ اس میں تصویر ہے نہ خرافات ہیں. اور وہاں میری بیوی وہ اعمال کرتی ہے جو میں مسجد میں جا کے سیکھتا ہوں, وہ میری بیوی نے جماعت میں جا کے سیکھی. وہ میری بیوی وہاں اعمال کرتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے گھر میں میرے غیر حاضرین چور بھی آئے ہیں. کیا ہوا, میں کیونکہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, میں بزرگ نہیں بننا چاہتا, لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے میرے گھر میں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے میری بیوی کی حفاظت کی. اور میں اکثر کرکٹ کی طرح اب باہر رہتا ہوں, ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں, بس سیکیورٹی کا بہت پرابلم ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی, میرے بچوں کی حفاظت کی ہے آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے لیے آخری گزارش کر رہا ہوں کہ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے صفات پائلٹ کی ہوائی جہاز اور ہوا میں آتی ہیں, ایک آدمی بالٹی میں بیٹھ جائے یا ٹب میں لیٹ جائے اور کہے میں جی سوئمر بنوں گا, وہ کبھی سوئمر بن سکتا ہے؟ اس کو سوئمنگ پول کے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا. ایک آدمی رکشا خرید لے کہ انشاءاللہ 2 سال بعد میں PIA کا پائلٹ بنوں گا, یہ پاگل ہے, یہ بغیر ہوائی جہاز میں جائے پائلٹ نہیں بن سکتا. ایک آدمی جب تک, یہ لڑکیاں اور لڑکے, جب تک وہ مسجد کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جس سے ان کے اندر صفات آئیں, صفات ہے نا, کیا صفات؟ ایک صحابی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, ان کا چچا زاد پانی لے کے آیا, یہ پانی پیو, پانی پانی, آواز آئی تو پانی پینے لگے, ساتھ سے آواز آئی پانی پانی. چچا زاد بھائی نے کہا پہلے اس کو پلا, مجھے چھوڑ دے. وہ پانی پلانے لگے تو آگے سے آئی پانی کی آواز, وہ کہا مجھے چھوڑ, اس کو پلا. پھر وہ وہاں سے بھائی کی آواز آئی, تینوں صحابی شہید ہو گئے اور پانی ایک دوسرے کو پلانے کا کر دیا. میرے پیاروں, ہمارے اندر انبیاء والی صفات ہیں, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب تک ہم مسجد کی اس محنت سے نہیں گزریں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, ہمارے اندر وہ صفات نہیں آ سکتی. ان صفات کو لانے کے لیے کہتے ہیں اپنے گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں اور ہم روزانہ مسجد کو وقت دیں. مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اعمال ہوتے تھے. ہمارے کرکٹ گراؤنڈ میں 3 اعمال ہوتے تھے, فیلڈنگ پریکٹس نہیں, 4 اعمال, فیلڈنگ پریکٹس, بولنگ پریکٹس, بیٹنگ پریکٹس اور فٹنس پریکٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا ہوتا تھا, ایک ایمان کا حلقہ لگتا تھا, ایمان بنانے کی پریکٹس. آپ مجھے قسم کھا کے بتاؤ, جھوٹ نہ بولنا, آپ دونوں لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہو, بتاؤ مجھے کہ اس سال آپ نے فرشتوں کو کتنا تذکرہ کیا, کس نے کیا؟ مجھے قرآن سے ایک فرشتوں کا واقعہ سنا کے بتائیں, بتاؤ بھی کس نے کیا. ہم ایمان کس پہ لائے؟ آمنت باللہ, سارا دن مخلوق کی بات, اس سے حکومت سے یہ ہوتا ہے, فلاں سے یہ ہوتا ہے, فلاں سے. آمنت باللہ, ہم اللہ سے ہونے کو بولتے نہیں, ایمان کہاں سے بنے گا؟